ایمان لاؤ کہ اچھی بری ہر تقدیر اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہے، یعنی انسان نے کوشش تو کرنی ہے، لیس للانسان الا ما سعی، کوشش کرنی ہے نیکی کرنے کی، بدی سے بچنے کی، لیکن کوشش کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلے اس نتیجے پر صبر شکر کرنا ہے۔ اگر کامیابی مل جائے تو تکبر نہیں کرنا، اور اگر خدا نخواستہ ناکامی ملے تو مایوس ہو کر ناشکری نہیں کرنی ہے۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ تم ان تقیم الصلاۃ بوضوء سابغ کامل لوقتها، کہ جب تم کسی نماز کے لیے وضو کرو تو پھر مکمل طور پر صحیح طرح وضو کرو کہ وضو کے پورے اعضاء دھل جائیں۔ بسا اوقات انسان جلدی میں، بے توجہی میں جب وضو کرتا ہے تو اس کا چہرے کے بعد حصے بعض دفعہ نہیں دھلتے، کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں، پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ آپ نے پاؤں کی ایڑیاں خشک رہنے والے وضو کرنے والے نمازی سے فرمایا تھا کہ ویل للعقاب من النار، او کما قال، کہ ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے جو ایڑیاں وضو میں خشک رہ جاتی ہیں۔ اس لیے کہ جب جلدی میں وضو کیا اور ہاتھ پوری طرح ایڑی پہ نہیں پھرا تو ایڑی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں تو نماز نہیں ہوئی، اور ایسا مسلسل کرنے والے کے لیے ہلاکت کے سوا اور کیا ہوگا۔ تو جب وضو کیا جائے تو وضو میں اچھے طریقے سے ان اعضاء کو جن کے خشک رہنے کا خطرہ ہو ان کو اچھے طریقے سے دھویا جائے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال یوں کر لیا جائے یا یوں کر لیا جائے، اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کر لیا جائے تاکہ یہ خلال کی سنت بھی پوری ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں ضروری معروضات عرض کی گئی ہیں۔ زکوٰۃ ادا کیا کرو، تصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھا کرو، یہ آپ کی خصوصی وصیت تھی۔ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِن كَانَ لَكَ مال، اگر تمہارے پاس پیسے ہوں، مال ہو تو اللہ کے گھر کا حج بھی کر لیا کرو۔ تو حج کی سعادت بار بار مل جانا یہ بڑی نیک بختی اور سعادت مندی کی علامت ہے، اس لیے کہ حج پہ 4 پیسے لگ کر جس جگہ ہمارے قدم پڑیں گے یہ جگہ وہ ہوگی جہاں رسول اللہ کے قدم پڑے ہوئے ہیں، وہ جن جگہوں پہ ہماری نگاہیں پڑیں گی یہ جگہ وہ ہوں گی جہاں رسول اللہ کی نگاہیں پڑی ہوئی ہوں گی، تو وہاں کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم وہ سعادت ہی سعادت ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جس نے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، او کما قال، کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور حج کے دوران فسق و فجور اور گناہوں سے بچا رہا تو وہ جب حج کر کے واپس آئے گا تو ایسے آئے گا گویا کہ آج ہی دنیا میں پیدا ہوا ہے، اور حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں حج کے اندر فضول خرچیاں منع ہیں، شاہ خرچیاں منع ہیں کہ 10 لاکھ کا اگرچہ مہنگا حج لیکن 10 لاکھ کا حج کیا اور 20 لاکھ کی شاپنگ کی، تو اس شاپنگ کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ تو یقیناً اسلام کہتا ہے کہ غریبوں سے ہمدردی بھی کرنی چاہیے، مفلوق الحال لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، لیکن انسانی خدمت کی آڑ میں حج اور عمرے کی سعادت کو بے توقیر کرنا یا کم حیثیت سمجھنا یہ کسی طرح ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے بڑوں کو، صحابہ سے لے کر اپنے بڑوں تک، اپنے اساتذہ کرام تک، کہ وہ زندگی بھر حرمین شریفین کی حاضری کے لیے یوں تڑپتے تھے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو وہ تڑپا کرتی ہے۔ اس لیے کہ مومن کے ایمان کا مرکز مکہ مکرمہ، بیت اللہ ہے، گنبد خضرا ہے، مسجد نبوی شریف ہے۔ اللہ پاک ہمیں وہاں کی بار بار کی مقبول حاضری نصیب فرمائیں۔ اللہ کے نبی کی وصیت ہے کہ دیکھو اگر مال ہو تو حج کر لیا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ پے در پہ کرتے رہا کرو، جسے اللہ توفیق دے، توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ حج و عمرہ مسلسل کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ غربت کو اور گناہوں کو ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسے ایک بھٹی لوہے کا زنگ اتار کے لوہے کو صاف کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَتُصَلِّيَ 12 رکعۃ فی کل یوم ولیلہ، اور کوشش کرو کہ دن اور رات میں 12 رکعات ادا کر لیا کرو۔ یہ 12 رکعات فرائض کے علاوہ یہ سنت موقدہ ہیں۔
فجر کی 2 سنتیں موقدہ ہیں، ظہر کی پہلے کی 4 سنتیں، بعد کی 2 سنتیں موقدہ ہیں، اسی طرح مغرب کے بعد کی 2 سنتیں موقدہ ہیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں موقدہ ہیں۔ تو 12 رکعات اسی طرح غیر سنتیں موقدہ بھی ہیں، عشاء سے پہلے 4، عصر سے پہلے 4، تو 12 رکعات ادا کر لیا کرو۔ اور فرمایا کہ جو وطر ہے لا تترکہ فی کل یوم، وطر کی نماز کبھی مت چھوڑنا۔ اور رمضان کے مہینے میں وطر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن ادا کی تھی، تراویح کی نماز 3 دن ادا کی تھی، پھر چھوڑ دی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ کہیں امت پر چھٹی نماز کے طور پہ فرض نہ ہو جائے، تو پھر ہم اب 20 رکعت با جماعت کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک امت مسلمہ کا عمل یہی رہا ہے کہ پوری 20 رکعت جماعت کے ساتھ ادا ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے 3 دن ادا کی تھی، لیکن پورا رمضان ہم جماعت سے ادا کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کی اس پر کا اجماع ہے، ان کا اتفاق ہے، اور صحابہ کا اجماع بھی دین کے اندر ایک حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو فرمایا کہ اب وطر ہے تو وطر کی نماز کو بھی جماعت سے پڑھنا چاہیے، صرف رمضان کے اندر۔ تو وطر کی نماز تراویح پڑھی لیکن وطر کی نماز چھوڑ کر چلے گئے تو بڑے ثواب اور سنت سے محرومی ہے۔ تو وطر کی نماز رمضان میں جماعت سے ہے، اور اس کے علاوہ پورا سال بغیر جماعت کے ہے۔ ولا تشرک باللہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا۔ شیئا کے اندر 2 زبر، اسے عربی میں تنوین کہتے ہیں۔ یہ تنوین قلت کے لیے ہے، قلت کے معنی کائنات کے کسی ایک ذرے کو بھی اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا۔ اب صحابہ کرام کے دل میں توحید کی یہ اہمیت تھی کہ ایک موقع پہ آپ نے صحابہ کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو، جب تم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، تو کبھی توحید کو مت چھوڑنا۔ وَإِنْ حُرِّقْتَ أَوْ قُتِلْتَ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، لیکن کبھی توحید کو مت چھوڑنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہما کہ توحید کے معاملے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اگر سواری پہ گرتے ہوئے ہاتھ سے کوئی چھڑی زمین پر گر جاتی، اب زمین پہ گری ہوئی چھڑی کو کسی سے کہنا کہ مجھے اٹھا کر دے دو، یہ کوئی شرک نہیں ہے، کیونکہ شرک وہ کام ہے، وہ مدد مانگنا شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، جیسے کسی سے اولاد مانگنا، جیسے کسی سے رزق مانگنا، جیسے کسی سے مغفرت مانگنا، جیسے کسی سے صحت مانگنا، کاروبار مانگنا، کوئی شفا مانگنا، جو اللہ رب العزت کے شایان شان، جو اس کے اختیارات و کمالات ہیں، وہ کسی اور سے مانگنا اس بارے میں یہ شرک ہوگا۔ لیکن جو انسانی ناطے کے کام ہیں، ایک گلاس پانی دے دو، چائے دے دو، ڈاکٹر سے کہا علاج کروا دو، کسی سے کہا گھر تعمیر کر دو، راستہ نہیں معلوم تھا راستہ بتا دو، گری ہوئی چیز اٹھا کے دے دو، استاد سے کہا سبق پڑھا دو، یہ سب انسانی ناطے کی چیزیں ہیں، یہ انسانی ہمدردی کے کام ہیں۔ ان کو کسی سے مدد کے لیے کسی سے کہنا یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کا تقویٰ یہ تھا کہ اگر ہاتھ سے کوئی چھڑی گر جاتی تو وہ بھی کسی سے اٹھانے کے لیے نہ کہتے، بلکہ خود اس سواری کو روکتے، بٹھاتے، زمین پر اترتے، اس چھڑی کو اٹھا کر بیٹھ کے پھر سفر پہ روانہ ہو جاتے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام جس چیز میں شرک کا شائبہ بھی ہوتا تھا تو اس سے بھی بچنے کی کوشش، اور کیوں نہ بچتے؟ قرآن نے، اللہ نے اپنے حبیب سے فرما دیا، تمام نبیوں تک سے اللہ نے یہ فرما دیا کہ اے نبی جی آپ بھی اور تمام انبیاء بھی، اگر ان میں سے بالفرض والمحال، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے، وَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ یا باقی نبی بھی کبھی شرک کر لیتے تو شرک کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع اور برباد چلے جاتے۔ اس لیے شرک سے بچو، فرمایا کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا۔ وَلَا تَعُقَّ وَالِدَيْكَ، اور 16ویں نصیحت یہ فرمائی کہ دیکھو اپنے والدین کے حقوق کبھی تلف مت کرنا، ماں باپ کے حقوق کبھی مت غصب کرنا۔ ماں باپ کے حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، زندگی میں ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، حسن سلوک کرنا، خدمت کرنا، محبت سے بات کرنا، اونچی آواز سے ان سے بات نہ کی جائے، انہیں جھڑکنا نہیں۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
جیسے ایک پرندہ اپنے مالک کے سامنے فرما برداری کر کے اپنے پروں کو جھکا لیتا ہے، بس اپنے ماں باپ کے سامنے ہی ایسے مٹے رہو، ان کے سامنے کوئی سٹیٹس نہیں، چاہے بڑے سے بڑا افسر کیوں نہ ہو جائے، ماں باپ کے سامنے جوتوں میں بیٹھے گا تو یہی اس کی سعادت مندی ہوگی۔ تو ماں باپ کے حقوق زندگی میں ہیں، خدمت کے حقوق ہیں، دعا کے حقوق ہیں۔ اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو دعائے مغفرت کرنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا، ان کے جائز وعدوں کو پورا کرنا، ان کے ملنے جلنے والے رشتہ داروں دوست احباب سے حسن سلوک کرتے رہنا، ہمیشہ اچھے الفاظ میں ان کو یاد کرنا۔ تو ماں باپ کے حقوق کبھی مت غصب کرنا، ولا تأکل مال الیتیم ظلما، اور کبھی یتیم کا مال ناجائز طور پر مت کھانا۔ آج یتیموں کے مال پہ قبضے ہوتے ہیں، یتیموں کی جائیدادوں پہ قبضے ہوتے ہیں، یتیموں کو قتل تک کر دیا جاتا ہے معاذ اللہ دنیا کی دولت کی خاطر۔ اللہ کے نبی کی وصیت کہ کبھی کسی یتیم کا مال ناجائز مت لینا۔ ولا تشرب الخمر، اور فرمایا کہ دیکھو کبھی شراب مت پینا، شراب نوشی، خمر جسے کہا جاتا ہے، شریعت نے، قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا، نجس، ناپاک اور گندی ترین چیز قرار دیا کہ شراب حرام ہے۔ جب اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا تو صحابہ کرام تو پہلے ہی اللہ اور رسول کے ہر حکم پہ مٹے ہوئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب شراب کی حرمت کا حکم قرآن میں اترا تو جس کے پاس بھی اگر شراب کے مٹکے بھی تھے تو سب نے توڑ ڈالے، برتن الٹ دیے، حتیٰ کہ اگر کسی کے ہاتھ میں شراب کا خدا نخواستہ گلاس اگر کیونکہ بھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، گلاس پکڑایا، اس نے کان میں آواز آئی کہ آج سے شراب حرام، اس نے گلاس وہیں پھینک دیا۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے شراب کا گھونٹ اپنے منہ میں ڈالا ہے، گھونٹ لیا ہے، ابھی حلق سے نیچے نہیں اترا، اور کان میں آواز پڑی تو اس نے اسے بھی تھوک دیا، اگل دیا کہ اب ایک قطرہ بھی اس کا قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا۔ چاہے اس زمانے کی کھجور سے بنتی تھی، انگور سے بنتی تھی، گندم سے بنتی تھی، گھڑوں میں رکھ کے بنتی تھی، اور چاہے آج کسی جدید مشینری کے ذریعے بنے، شراب کو اللہ نے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اور فرمایا کہ شراب حرام ہے، حتیٰ کہ شراب سے اتنی نفرت ہوئی کہ صحابہ کرام نے جن برتنوں میں کسی زمانے میں شراب بنتی تھی ان کو دھو کے تو پاک کیا جا سکتا تھا، ان کو بھی پھینک دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ برتن پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں زمانے جاہلیت میں کبھی یہ معاملہ تھا، لیکن اب تم برتن دھو لو اور اسے دھو کے استعمال کرنا چاہو تو استعمال کر سکتے ہو، لیکن اللہ کے حکم کی پابندی ایسی کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اور امت کے دلوں میں شراب کی نفرت پیدا ہو گئی۔ صرف شراب نہیں، کلو مسکرن حرام، فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز کا نشے کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ آج اس حوالے سے ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، یہ ایک الگ دکھڑا ہے، یہ الگ داستان غم ہے کہ آج نشہ، ڈرگز، نشہ آور چیزوں کا استعمال کہاں کہاں کیسے ہو رہا ہے، شراب کے پرمٹ کن کے نام ہیں، خریدار کون ہیں، بیچ کون رہے ہیں، پی کون رہے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے ایک خبر اخبار میں آئی، 27ویں روزے کے دن جسے پڑھ کے آج تک دل زخمی ہے۔ خبر یہ تھی کہ اندرون لاہور کے ایک علاقے میں 27ویں کی شب میں 5 نوجوان شراب پینے سے ہلاک ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رمضان کا مہینہ، 27ویں کی شب، اور مر کس سے؟ اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی انسان شراب پیتا ہے، معاذ اللہ کوئی نشہ کرتا ہے اور اس نشے کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، اور ایمان نکل کے اس کے سر پہ گھومتا ہے۔ جب تک وہ توبہ کر کے واپس اپنی حالت میں نہیں آتا، ایمان دل میں داخل نہیں ہوتا، اس حالت میں مر گیا معاذ اللہ تو کفر کی موت مر سکتا ہے۔ تو اسی طرح باقی شراب سے بھی بڑھ کر حرام چیزیں، نشہ آور چیزیں، اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما دے۔ یہ بڑا فتنہ، بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ آج کن کن اداروں میں کہاں کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک رحم فرمائے۔ فرمایا کہ شراب مت پینا، ولا تزنی، اور زنا بھی مت کرنا، بدکاری مت کرنا،
اپنی حیا پہ شرم و حیا کے پہرے بٹھانا، ولا تحلف باللہ کاذبا، اور کبھی اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسم مت اٹھانا۔ یہ تو جھوٹی ایک قسم، اسے یمین غموس کہا جاتا ہے، قرآن نے یمین غموس کہا، جھوٹی قسم اٹھانا۔ یمین غموس کا مطلب ہمیشہ ہم یاد رکھیں، یمین غموس کے لفظی غمز کہتے ہیں ڈبکی لگانا، کہ پانی کے اندر کسی گہرے پانی میں جب آدمی چھلانگ لگاتا ہے گہرے پانی میں تو پورا پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اس یمین غموس کو، جھوٹی قسم کو یمین غموس اس لیے کہتے ہیں، جب انسان معاذ اللہ ایک جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک پورا اس کا ظاہر اور باطن گناہ میں ڈوب چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کا نام لیا ہے، خالق کائنات کا نام لیا ہے، اس کا نام لے کے اس نے غلط بیانی کی ہے۔ اب یہ غلط بیانی اس کے گلے میں پڑے گی، اس کو عذاب کا مزہ چکھائے گی، اس لیے یہ بدترین گناہوں میں سے جھوٹی قسم اٹھانا بھی ہے۔ تو جھوٹی قسم مت اٹھانا، ولا تشہد شہادت زور، اور کبھی جھوٹی گواہی بھی مت دینا۔ اب آج گواہیوں کی کیا حالت ہے، عدالتوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، جائیے جا کر چکر لگا لیجیے کچہریوں میں، 10 منٹ میں اندازہ ہو جائے گا کہ گواہیاں کتنے روپے میں بکتی ہیں، کیا ریٹ لگتا ہے، کس کیس کی گواہی میں کیا ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ اور معاذ اللہ قرآن بھی اٹھا کر جھوٹی گواہیاں بک رہی ہیں، جھوٹے گواہ مارکیٹ کے اندر پائے جاتے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ کے رسول کو ماننے والا مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ کی نصیحت، کبھی جھوٹی گواہی مت دینا۔ ولا تعمل بالہوا، کبھی خواہش نفس کے پیچھے مت چلنا۔ میری مرضی، میری خواہش، میرا بدن، میرا مال، میری جوانی، میرا جسم، میری مرضی نہیں۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ نہیں، تیری مرضی نہیں ہے، مرضی کس کی ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات حضور کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں۔ اب اپنی مرضی تب چلے گی جب ہماری مرضی اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ ہماری مرضی اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق میں سے کسی کی وہ بات ماننا جائز نہیں ہے جس بات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو یہی ہے خواہش نفس، کہ دل کے ناجائز خواہشات پہ عمل پیرا ہونا، تو اس سے آپ نے منع فرمایا۔ ولا تغتب اخاک لمسلم، اور کبھی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت مت کرنا۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی ایسی برائی بیان کرنا جو اس میں پائی جاتی ہو، جو اگر برائی موجود نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم کسی کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی برائی بیان کریں کہ جو برائی اس میں موجود ہو تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ اب یہ بڑا قابل توجہ نکتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو بہت سی محافل میں، محفلوں میں یہ کہتے سنا گیا ہے کہ جو ہم اس کی برائی بیان کر رہے ہیں وہ جھوٹ تھوڑی ہے، ہم تو قسم اٹھا کے بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جس چیز کو، جس بات کو وہ غیبت نہ ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ بات غیبت ہونے کی دلیل بن رہی ہوتی ہے۔ صحابہ نے بھی یہی شبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ برائی اس میں پائی جائے تو کیا پھر بھی غیبت ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، تبھی تو وہ غیبت ہوگی، اگر وہ برائی اس میں نہیں پائی جاتی تو پھر غیبت نہیں ہوگی، بلکہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہوگا۔ اور غیبت کا گناہ، الغیبت اشد من الزنا او کما قال، غیبت بدکاری سے زیادہ بدتر گناہ ہے، اس لیے کہ وہ بڑا گناہ کر کے انسان توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ کبھی نہ کبھی تو شرمندہ ہوگا، کبھی نہ کبھی اس کا نفس ملامت کرے گا اور توبہ کر لے گا، لیکن غیبت کرنے والا توبہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ غیبت کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ غیبت کو اپنا حق سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ غیبت کو محفل آرائی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لوگ سننے والے بھی اس غیبت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص تو بڑا دلچسپ انسان ہے، بڑا اچھا دوست ہے، بڑی گپ شپ لگانے والا زندہ دل آدمی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ
غیبت کر کے لوگوں کو محظوظ کروا رہا ہے، یہ کوئی اچھی بات بھی کر رہا ہے۔ ہاں، مسلمان کے سامنے اچھی بات کرنا جس سے مسلمان کا دل خوش ہو جائے، یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ کسی مسلمان کو اچھی بات سے، جائز بات سے اسے خوش کرنا، یہ حضور کی سنت، صدقے کا ثواب ہے۔ لیکن غیبت کر کے کسی کو خوش کرنا، تو فرمایا کہ جو گناہ غیبت کرنے والے کے سر پر ہے وہی گناہ غیبت سننے والے کے سر پر بھی ہوگا۔ اس لیے نہ غیبت کرنا جائز ہے اور نہ غیبت سننا جائز ہے۔ کئی مرتبہ انسان دل میں خوش ہوتا ہے کہ چلو غیبت بھی اس کی ہو رہی ہے، کر بھی یہ رہا ہے، میرا تو کوئی قصور نہیں لیکن میں محظوظ ہو رہا ہوں، تو غیبت کرنا اور غیبت سننا دونوں ناجائز ہیں۔ فرمایا کہ اپنے کبھی بھائی کی غیبت مت کرنا، ولا تقذف المحصنہ، اور کبھی پاک دامن عورت کی طرف برائی کی تہمت مت کرنا، کسی پر بے بنیاد تہمت الزام مت لگانا۔ ولا تغل اخاک المسلم، کبھی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیانت مت کرنا۔ ولا تلہ مع اللاہنین، اور کبھی غافل لوگوں کی طرح غفلت میں مت پڑنا۔ ولا تقل للقصیر یا قصیر ترید بذلک عیبا، اور کبھی چھوٹے قد والے انسان کو او چھوٹے کہہ کے مت بلانا، جبکہ تمہاری نیت اس کو اس کی حقارت ہے۔ اور چھوٹے قد والے، کسی کے عیب مت نکالنا، او لمبے قد والے، او موٹے بدن والے، او کالے رنگت والے، کسی کو اس عیب سے مت بلانا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کبھی کسی کو برے لقب سے مت پکارنا۔ اور ہمارے ہاں نام بگاڑنے کا رواج، کتنے پیارے خوبصورت نام ہوتے ہیں، عبد الرحمن، عبداللہ، ان خوبصورت ترین کائنات کے ناموں کو بھی بگاڑ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کسی کو عیب سے مت پکارنا، اپنے کسی بھائی کے ساتھ تمسخر مت کرنا، یعنی ایسا مذاق جس سے اس کو بے عزتی محسوس ہو۔ اور جملے کسنا، جغت بازی، لغت بازی، یہ تو قوم کا معاذ اللہ کلچر بنایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کبھی اپنے کسی بھائی کے ساتھ تمسخر مت کرنا۔ تمسخر ایسا مزاح جس سے وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہو۔ اللہ کے نبی مزاح فرماتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے مزاح میں کبھی جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ بھی ہمارے ساتھ مزاح کرتے ہیں؟ رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ دل لگی فرمایا کرتے تھے، رحمت دو جہاں تھے، دین اتنا خشک نہیں ہے، اتنا سخت نہیں ہے۔ صحابہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی ہم سے مزاح کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، تو حیران ہوئے۔ فرمایا ہاں، لیکن میرے مزاح میں کبھی جھوٹ نہیں ہوتا، کبھی فحش بات شامل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے مزاح سنت نبوی ہے، لیکن اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں تمسخر بازی نہ ہو، اس میں ناجائز تہمت نہ ہو، اس میں کوئی فحش بات نہ ہو، اس میں کوئی غفلت کا عنصر نہ ہو۔ فرمایا کہ دیکھو تم اپنے کسی بھائی کی چغلی مت کرنا، زمین پر کبھی تکبر کر کے مت چلنا۔ کوئی مصیبت پیش آ جائے تو وصبر علی ما اصابک، مصیبت پہ صبر کرتے رہنا۔ اور کبھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی مت کرنا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داروں سے قطع تعلقی کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی اور کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو یہ اتنا بڑا حکم، اتنا بڑا گناہ کہ رشتہ داروں سے بالکل کٹ آف ہو جانا۔ فرمایا کہ ایسا کام کبھی مت کرنا، اور فرمایا کہ کبھی جمعے اور عید کی نمازوں میں حاضری مت چھوڑنا۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح سبحان اللہ، اللہ کی تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ، زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے یہ جملے ادا کرتے رہنا۔ ولا تدع قراءۃ القرآن علی کل حال، اور کبھی بھی قرآن کی تلاوت کو ترک مت کرنا۔ یہ تقریباً 40 سے زیادہ فرمان نبوی ہم سن چکے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ان رمضان کی مبارک ساعات کے اندر، اس مبارک دن کی برکت سے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک فرمان کو حرز جاں بنانے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔